حضرت علی نے فرمایا، جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورۃ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ تمہارے لیے بہترین تعلق وہ ہے جو تمہارے عیب جان کر بھی تم سے تعلق نہ توڑے، اور بے شک وہ تعلق اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، عقل انسان کی فضیلت اور سچے بول اس کی زبان کی امانت ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، ایمان اس کا نام ہے کہ انسان مصیبت میں صابر اور نعمت میں شکر گزار رہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جو شخص جس چیز کا بیج بوتا ہے وہ اس کا پھل کاٹتا ہے، اور جو شخص نیکی کرتا ہے وہ اسی کا بدلہ لیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اپنے دوست کی غلطی معاف کر دے، اس سے تیرے دشمن بھی تجھے اچھا سمجھیں گے۔ حضرت علی نے فرمایا، اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ حضرت علی نے فرمایا، دنیا کی سب سے بہترین، خوبصورت اور حسین نعمتوں میں سے ایک نعمت نماز ہے۔ جو سکون اس میں ہے ویسا سکون اور کہیں نہیں۔ وہ شخص جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے خوف سے رو پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا انشاءاللہ۔ حضرت علی نے فرمایا، جو آدمی نرم مزاج ہوتا ہے اس سے لوگ ضرور محبت کرتے ہیں، اور جس شخص کے اخلاق اچھے ہوں اس کی زندگی نہایت ہی مزے اور آرام سے گزرتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، آدمی جب تک اس بات کی پرواہ نہ رکھے کہ وہ بھوک کے غلبے کو کس چیز سے ہٹائے گا اور کس کپڑے کو استعمال میں لائے گا، تب تک اس کا ایمان کامل اور درست نہیں ہوگا۔ حضرت علی نے فرمایا، کسی کے لیے حد سے زیادہ پریشان مت رہو، کیونکہ اگر وہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو تمہیں ضرور ملے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، جو اللہ کی تقسیم سے خوش ہوتا ہے وہ دوسروں کے پاس موجود چیزوں کو دیکھ کر غم زدہ نہیں ہوگا۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنے دوست کو نمازی بناؤ یا نمازی کو اپنا دوست بناؤ، اس طرح نہ نماز چھوٹے گی اور نہ دوستی ٹوٹے گی۔ حضرت علی نے فرمایا، اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ حضرت امام حسن نے فرمایا، جب جسم موت کے لیے ہے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونا سب سے بہتر ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر ایک شخص کے دل کے بھید اور ہر ایک کے منہ کی بات اور ہر کسی کے کام کو دیکھتا اور جانتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، خدا کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا بہترین عبادت ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، 4 چیزیں سنبھال کر رکھو، کامیابی تمہارے مقدر میں ہوگی، نماز میں دل کو، تنہائی میں سوچ کو، محفل میں زبان کو، اور راستے میں نگاہ کو۔ کسی سے نہ ڈرو، نہ جھکو، نہ مانگو، یہ سب لوگ فقیر ہیں، اللہ سے مانگو، وہ غنی اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے۔ کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے۔ جس طرح دیواروں میں سے
کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا تم استغفار کیا کرو، اللہ تمہاری ہر کمزوری کو قوت میں بدل دے گا اور ہر مشکل کو آسانی میں۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کسی کی تباہ حالی پر خوش نہ ہو، خبر نہیں کل زمانہ تمہارے ساتھ بھی یہی برتاؤ کرے۔ فرمان حضرت علی تم اچھا کرو اور زمانہ تمہیں برا سمجھے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، بجائے اس کے کہ تم برا کرو اور زمانہ تمہیں اچھا سمجھے۔ حضرت علی نے فرمایا آپ محبت کا ہاتھ کسی جانور کے لیے بھی بڑھائیں تو وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، لیکن انسان کسی کے دل سے کی ہوئی محبت کو بھی مٹی میں ملا دیتا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے تو دعا مانگنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیا کریں، ان دعاؤں پر اللہ تعالیٰ قبولیت کے دروازے کھول دیتا ہے، وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ حضرت علی نے فرمایا انسان کو سکون حاصل ہو جائے گا اگر وہ سمجھ لے کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا دنیا والے زیادتی کریں تو مسکراتے ہوئے معاف کر دیا کرو۔ یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، اللہ نے انہیں بادشاہ بنا دیا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا بہترین ہم سفر وہ ہے جو مشکلیں ٹوٹ پڑے، آزمائشیں سخت ہوں تو وہ ہاتھ پکڑ لے اور کہے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت علی نے فرمایا جو انسان تین چیزوں میں کسی تیسرے کو شریک نہیں کرتا وہ اللہ کے محبوب بندوں میں سے ہوتا ہے، عبادت، محبت اور معافی، کیونکہ یہ سب پردے کی چیزیں ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلے جینا سیکھو۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، مگر جیت صرف رب پر یقین رکھنے والوں کی ہوتی ہے۔ کن پر یقین رکھو، آسانی ضرور آئے گی۔ حضرت علی نے فرمایا جو شخص سورۃ الفاتحہ 100 بار پڑھ کر دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا، اس کی ہر جائز مراد پوری ہوگی۔ اگر تمہارا عبادت میں دل نہیں لگ رہا تو جان لو کہ تمہارے منہ سے کوئی ایسی بات نکلی ہے جو نہیں نکلنی چاہیے تھی۔ حضرت علی نے فرمایا عقل جیسی کوئی دولت نہیں اور جہالت جیسی کوئی غربت نہیں، ادب و آداب جیسی کوئی میراث نہیں اور مشورے جیسا کوئی مددگار نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا جو اپنے کسی مومن بھائی کی مشکل کو حل کرے گا اللہ پاک روز قیامت اس کی مشکلوں کو حل فرمائے گا۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں، کیونکہ جس چیز کے سامنے تم اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر، پھول، درخت یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن تمہاری گواہی دے گا۔ حضرت علی نے فرمایا شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر ہے اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہے۔